مما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بھی اگر بھاگ گئی ہیں تو ان کے گناہوں کی سزا مجھے کیوں دینا چاہتی ہیں؟ میں بالکل بھی حاذق بھائی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کے نیلم بیگم نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے زوردار تماچا انہوں نے منیزہ کے منہ پہ رسید کیا۔ اگر تم شادی نہیں کرو گی تو پھر خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور تمہیں پتہ ہے تم نے بھی اپنی بہن کی طرح گل ہی کھلانے ہوں گے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں مما، خدا کے لیے ایسا مت بولیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن خدا کے لیے حاذق بھائی کے ساتھ میری شادی مت کروائیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے ان گنت آنسو بہے جا رہے تھے، مگر وہ پارلر والی کو کہنے لگی، اسے جلدی سے دلہن بنا دو۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی رہی، مگر وہ کہاں اس کی بات سننے والی تھی۔ اسے دلہن کے روپ میں تیار کر دیا گیا، جبکہ سب کو معلوم تھا لائبہ کی جگہ پہ منیزہ حاذق کی دلہن بن چکی ہے۔ حاذق کے پہلو میں اسے بٹھایا گیا۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اسے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ عورت ذات سے تو اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اس نے کتنی محبت کی تھی لائبہ سے، مگر اس کے باوجود وہ اس سے چھوڑ کے چلی گئی، اسے دھتکار کے چلی گئی۔ یہ باتیں اسے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ رخصتی کا وقت آیا تو وہ سنجیدگی سے جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے بھی لا کے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ وہ دونوں ہی تھے۔ گاڑی اس نے سٹارٹ کی تو گاڑی میں ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، جسے حاذق کو بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا۔ خبردار جو اب مجھے تمہارے رونے کی آواز آئی، ورنہ یہی سڑک پہ اتار کے چلا جاؤں گا۔ حاذق کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ اس نے ایک دم سے گاڑی روک دی۔ آگے دوسری طرف سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے بازو سے پکڑ کے اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی تک اس نے مقابل لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ خبردار جب مجھے تمہارے رونے کی آواز آئی، ایک دم سے اس کے گھونگھٹ کو اٹھا کے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے منیزہ کے معصوم چہرے سے اس کی نگاہیں ٹک گئیں۔ دوبارہ سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ حاذق نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ گھر آتے تک وہ کافی زیادہ اسے چڑھا چکا تھا۔ کوئی رسومات نہیں کی گئی۔ بی جان کے حکم پہ منیزہ کو حاذق کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، مگر حاذق ابھی تک لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب بی جان اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تمہاری ماں تو پہلے ہی اس رشتے کے خلاف تھی، اوپر سے اس لڑکی نے جو قدم اٹھایا ہے، اس کے بعد تو تمہاری ماں کو مزید ان لوگوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ تمہیں اب اس لڑکی کا خود ہی خیال رکھنا ہوگا۔ بی جان کی بات سن کے اس نے کہا، بی جان، میں نے آپ کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ بس آپ نے بولا تھا کہ خاندان کی عزت کے لیے مجھے اس سے نکاح کرنا پڑے گا، ورنہ میں کبھی بھی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرتا۔ وہ مزید سنجیدگی سے بول رہی تھی، اور اس کی بات سن کے بی جان کہنے لگی، بیٹا دیکھو، وہ دلہن بنی تمہارا کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ اس میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں، اسے تو بس ویسے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ جاؤ شاباش اپنی بیوی کے پاس۔ بی جان نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اٹھا اور کمرے کی طرف آیا۔ جھٹ سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے گھٹنوں پہ سر رکھے وہ بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے مقابل آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، خبردار جو تم نے رونے کی کوشش کی۔ وہ مزید ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھ کے وہ تھوڑا نرم پڑا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو
اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا اور آہستگی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، نہ ہی میں آپ کو کچھ کہوں گا۔ آپ پلیز رونا بند کریں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ چلے شاباش، جائیں آپ چینج کر کے آئیں۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ وہ چینج کرنے چلی گئی۔ وہ معصومیت سے بولی۔ اس نے چینجنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چینجنگ روم کی طرف گئی جب اچانک اس کی چینجنگ روم سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ جلدی سے چینجنگ روم کی طرف آیا تو سامنے اس کی آدھی کرتی کندھوں سے نیچے تھی۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے چلائے جا رہی تھی، کیا ہوا ہے؟ جلدی سے اس کے پاس آیا، مگر بار بار نگاہیں اس کے حسن کی طرف جا رہی تھی۔ وہ وہاں پہ چھپکلی اس نے دیکھا تو نیچے قالین پہ چھپکلی تھی۔ اس نے چھپکلی کو بھگایا اور کہنے لگا چھپکلی جا چکی ہے۔ ایک ایک قدم چلتا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہو گیا۔ وہ جی جان سے کپکپائی، اسے ڈر لگنے لگا۔ وہ 18 سال کی لڑکی اس کے سامنے بالکل موم کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پہ وسط کرتا ہوا وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کے اوپر اپنی شدتیں لٹائے جا رہا تھا۔ اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مگر اس کی باتیں سنی انسنی کرتا ایک دم سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتی جی جان سے کپکپائی تھی۔ اس کی سسکیاں روم میں گونج رہی تھی، مگر وہ اسے الگ نہیں ہو رہا تھا۔ پلیز الگ ہو جائیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے مقابل شخص کا لمس برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حاذق، وہ کانپتی ہوئی آواز میں حاذق کا نام پکارنے لگی۔ اچانک اس کی سسکی پہ حاذق ہوش کی دنیا میں واپس آیا، اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتا باہر کی طرف آ گیا۔ ابھی تک وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، میں نے یہ کیا کر دیا؟ یہ چھوٹی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں بناؤں گا۔ کافی وقت بعد وہ چینج کر کے آئی تو وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے آ کے دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، میری بات سنو۔ اس نے مڑ کے دیکھا، جی۔ ابھی بھی وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جو میں نے کیا اس کے لیے بہت معذرت۔ کوئی بات نہیں، وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہنے لگا، کیا ہم دوستوں کی طرح رہ سکتے ہیں؟ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم دوستوں کی طرح رہیں گے۔ جب آپ بھی واپس آئیں گی نا، پھر آپ مجھے طلاق دے دیجیے گا، واپس آپ ہی سے شادی کر لیجیے گا۔ اس کی معصومیت پہ وہ بے ساختہ ہی مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، مجھے اب کسی اور سے کوئی شادی نہیں کرنی۔ تم میری زندگی میں شامل ہو گئی ہو، میں تمہیں یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ مزید ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سامنے زینت بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ زینت بیگم کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم آنٹی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دیکھو، میں اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، نہ ہی اس تمہاری بہن کو جو ہم پورے خاندان میں ہماری ناک کٹوا کے چلی گئی۔ تم تو بہت زیادہ چھوٹی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ۔ زینت بیگم کی بات سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ دیکھو، میں تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر تم آج میرے بیٹے کی زندگی سے نہیں نکلو گی تو کل میں تم پہ بہت بڑا الزام لگا کے تمہیں اس کی زندگی سے نکال دوں گی۔
جو میں کہہ رہی ہوں تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ ان کی اگلی بات سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ غصے میں کہنے لگی، اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو پھر جو میں تمہارے ساتھ کروں گی اس کے لیے تیار رہنا۔ ان کی باتیں سن کے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ سارا دن اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آئے اور اسے وہ ساری حقیقت بتا دے، مگر جب وہ ولیمے کی دلہن بنی حال میں آئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے ماما بابا سے ملی، مگر اس کے چہرے پہ بہت زیادہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نیلم بیگم کہنے لگی، دیکھو تمہاری بہن کے بارے میں ابھی کچھ بھی پتہ نہیں چلا، خبردار جو تم نے یہاں کوئی ڈرامہ لگانے کی کوشش کی۔ ان کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی، نگاہیں جھکا گئی۔ اتنے میں وہ شخص بھی آ گیا تھا، اس کے پہلو میں بیٹھا، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سوری میں بہت زیادہ بیزی ہو گیا تھا، اس وجہ سے دوبارہ آپ سے بات نہیں ہو سکی۔ مگر وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات بکھرے ہوئے تھے۔ اگلے ہی لمحے ایک دم سے اٹھی، سارے مہمانوں کو مخاطب کرنے لگی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ جو بات کر رہی تھی وہ سن کے تو اس شخص کا دماغ گھوم گیا۔ خونخوار نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جسے رات تک وہ معصوم بچی سمجھ رہا تھا۔ وہ اب اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھی، وہ بھی سارے مہمانوں کے سامنے۔ سب مہمانوں نے آپس میں چم گوئیاں شروع کر دی تھیں۔ اتنے میں زینت بیگم غصے میں آئی اور کہنے لگی، بیٹا یہ تمہارے بارے میں کیا فضول بکواس کر رہی ہے؟ ابھی کہ ابھی اسے طلاق دو۔ نیلم بیگم تو اپنی بیٹی کو دیکھ کے اپنا سر پکڑ کے رہ گئی تھیں۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی ایسی فضول قسم کی باتیں بھی کر سکتی ہے۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے غصے میں منیزہ کی کلائی کو دبوچا اور کہنے لگا، بس فنکشن ختم ہو گیا، میں اسے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اسے گھسیٹنے والے انداز میں اسے باہر کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ چھوڑے میرا بازو، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے ان گنت آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس کے بعد پیچھے کیا ہوا تھا کیا نہیں، اسے کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ لا کے اسے گاڑی میں پھینکا۔ دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ کو اس نے سنبھالا۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کو اپنی زندگی میں قبول کر لے گا، اسے ہی اپنی قسمت کا لکھا ہوا سمجھ لے گا، مگر جو حرکت اس نے کی تھی اس کے بعد تو وہ غصے میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وہ گاڑی اتنی تیزی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں، آہستہ چلائیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ فل سپیڈ میں گاڑی بھگائے جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ پلیز آپ کیا کر رہے ہیں، پلیز گاڑی کہیں لگ جائے گی، آہستہ چلائیں، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بس ایک ہی بات بول رہی تھی۔ اچانک اس نے گاڑی کو اتنی شدت سے روکا کہ اس کا سر سامنے ڈیش بورڈ پہ جا لگا۔ سنسان سڑک پہ گاڑی رک چکی تھی۔ باہر نکلو، اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ نہیں، میں نہیں نکلوں گی، اس کے پورے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی، مگر وہ آ کے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے باہر نکلنے کا کہنے لگا۔ جیسے ہی اسے باہر نکالا، ایک دم سے اسے گاڑی کے ساتھ لگایا۔ تمہیں میری مہتان کی دیکھتی تھی نا، ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تو وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا اسے گاڑی کے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، پلیز چھوڑیں مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ آنکھوں میں سے ان گنت آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اسے، تم نے یہ سب کچھ کیا ہے،
ایک دفعہ پھر سے اس کے کانوں میں زینت بیگم کی باتیں گونجنے لگی تھی۔ زینت بیگم نے اسے کتنی دھمکیاں لگائی تھی، اگر اسے بتانے کی کوشش کی تو بہت برا کروں گی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں نے خود ہی کیا تھا، میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں کیا۔ مجھے پتہ ہے جتنی تم معصوم نظر آ رہی ہو اتنی تم ہو نہیں، لیکن یہ تم کر نہیں سکتی۔ شاباش، اب آرام سے مجھے بتاؤ کہ کس کے کہنے پہ تم نے یہ سب کچھ کیا۔ وہ غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کے وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہوتا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اگر تم مجھے حقیقت بتا دو گی تم نے یہ سب کچھ کس کے کہنے پہ کیا تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن تم اگر حقیقت نہیں بتاؤ گی تو پھر میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کس کے کہنے پہ بھی نہیں کیا، آپ کی مما کے کہنے پہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے نا؟ وہ نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کتنی بڑی تم نے بات کی ہے، سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ انہوں نے بولا تھا کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گی تو وہ مجھے فوراً سے طلاق دلوا دیں گی، ولیمے کے فنکشن میں مجھ پہ الزام لگا دیں گی، جس کے بعد میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا زینت بیگم اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہیں۔ اسے زینت بیگم پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ اسے طلاق دلوانے کے لیے وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ اسے ان کی بیٹی کی شخصیت پہ کیا اثر پڑے گا۔ وہ آہستگی سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، آپ مجھے ماریں گے نا، آپ مجھ پہ ظلم کریں گے۔ اس کی بات سن کے وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ بہت حسین تھی۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، ہاں پھر جا کے ظلم تو بہت زیادہ کرنا ہے۔ میں تو معصوم بچی سمجھ رہا تھا تمہیں، مجھے لگا تھا کہ تم واقف نہیں ہوگی، لیکن تم تو اچھی طرح واقف ہو، اس وجہ سے بالکل اپنا حق نہیں بخشنے والا۔ بالکل اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ جی جان سے کپ کپائی تھی۔ وہ اسے لے کے گھر آ گیا۔ گھر لاتے ہی کمرے میں جا کے کہنے لگا، جلدی سے جا کے چینج کر کے آؤ، اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گئی۔ نفی میں سر ہلانے لگی، مگر اگلے ہی لمحے چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ اسے میکسی کی زپ نہیں کھل رہی تھی، جسے وہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی ایک طرح سے کھولتی تو کبھی دوسری طرح سے۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ بیگم کیا ہو گیا ہے؟ شوہر سے اتنا زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ باہر آنے کا ارادہ ہی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو وہ خود ہی اندر آ گیا۔ اس نے اسے الجھا ہوا دیکھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مدد کروں کیا؟ اس کی بات سن کے وہ شرم سے لال سرخ ہو گئی، نفی میں سر ہلانے لگی، مگر وہ آ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا بالکل اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کے اوپر جھکا، اسے اپنے لمس سے آشناس کروانے لگا، اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ وہ بری طرح سے رونے لگی، اس کی شرٹ کو شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ اچانک اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، مجھے بہت حسین لگ رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بالکل بکھری ہوئی حالت میں اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا،
جانے من اٹھنا نہیں ہے کیا؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولا، مگر وہ مزید اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ منیزہ آپ نے اٹھنا نہیں ہے کیا؟ وہ دوبارہ سے گویا ہوا، مگر منیزہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے سونا ہے، آپ نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا، وہ اونگتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، لیکن مجھے تو اٹھنا ہے نا، سب باہر کیا سوچ رہے ہوں گے، دیکھو، لیکن ابھی تک تو تم اٹھی ہی نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے سونا ہے، وہ دوبارہ سے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے حاذق کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا تو سامنے منیزہ کی آپی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ فوراً سے اسے الگ ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ سو جاؤ، یہ کہتے اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرتا آگے بلکنی میں کھڑا ہو گیا۔ کال پک کرتے ہی اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا تو دوسری طرف سے رائمہ کی آواز آئی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز پلیز مجھے یہاں سے بچا لو، میں یہاں پہ پھنسی پڑی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، کہاں ہو؟ نہ جانے کیوں حاذق کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ یہ وہ اس جگہ کا نام بتانے لگی اور وہ بہت زیادہ حیران ہوا تھا۔ جلدی سے باہر چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہاں پہ پہنچ گیا تھا، مگر اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسے کہا گیا کہ یہاں پہ صرف رات کو ہی آیا جاتا ہے، دن کے وقت کوئی مرد نہیں آتا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ بعد میں اس کے نمبر پہ کال کی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ رات کے وقت اسے اندر جانے کی اجازت دی گئی تو سامنے ساڑھی میں ملبوس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں پہ نیا ہے کیا؟ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ یہاں پہ اگر کوئی نئی لڑکی آئی ہے تو مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ یہ سن کے وہ پہلے تو مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، اگلے ہی لمحے اسے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے سجی سنوری سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک کوٹھا تھا۔ وہ اسے کہنے لگا، مجھے چھوڑ کے بھاگ آئی تھی اور یہاں طوائف بن کے بیٹھی ہوئی ہو۔ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ میں بس تمہیں انسانیت کے ناطے بچانے آیا ہوں، ورنہ میں خود زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو میں مانتی ہوں میری غلطی تھی حاذق، لیکن مجھے یہاں سے نکال کے لے جاؤ۔ اگلے ہی لمحے وہ پورے پلان کے تحت پیچھے والی کھڑکی کھولتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کا بہت زیادہ پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ پولیس کو انفارم کر چکے تھے۔ اسے لے کے جیسے ہی گھر آیا تو نیلم بیگم، اس کے بابا اسے دیکھتے ہی کہنے لگے، کہاں سے آئی ہو؟ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، لیکن میں منیزہ سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اپنی بیوی قبول ہے، میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا، تو آپ اپنی بیٹی کو سنبھال کے رکھیں۔ وہ حاذق کو پکارتی رہی، مگر حاذق جا چکا تھا۔ اب لوٹ کے واپس اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ منیزہ سے واقعی میں محبت کرنے لگا تھا۔ جب واپس آیا تو اس کی مما کہنے لگی، ماشاءاللہ تمہاری بیگم تو بہت اچھی ہے، اٹھ کے مجھے چائے بنا کے دی، پیار سے کہہ رہی تھی ٹانگیں بھی دبا دوں۔ زینت بیگم کو واقعی میں وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ وقت گزرنے لگا، اس کی اچھائیوں نے بہت جلد سب حویلی والوں کے دل میں جگہ بنا لی، اور سب سے بڑھ کے حاذق اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ جبکہ رات کا وقت تھا، وہ بلکنی میں کھڑی ہوئی تھی۔ حاذق آیا اور اسے اپنے حصار میں لیتا، اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا۔ یہاں پہ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مڑی اور حاذق کے کندھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ حاذق نے ایک ہاتھ اس کی کمر پہ رکھتے ہوئے کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ میری جان، میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ شرماتی اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا بالکل اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی،
مگر وہ اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ میں سوچ رہا ہوں اب ہمارا ایک بیبی بھی ہونا چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے اس کے چہرے پہ بہت زیادہ رنگ بکھر گئے تھے۔ نہ ابھی نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، ابھی تو میں خود بچی ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، بھئی میں تو بچہ نہیں ہونا، میں تو بوڑھا ہو جاؤں گا جب تک میرے بچے ہوں گے، اس وجہ سے بھئی اب مجھے تو بچے چاہیے نا۔ یہ کہتے ہوئے بالکل اس سے اپنے قریب کر گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مگر وہ اس کے قریب ہوتا اسے اپنی محبت سے آشناس کروانے لگا۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ وہ لوگ ہنی مون پہ چلے گئے۔ وہاں پہ بھی انہوں نے بہت اچھا وقت ساتھ گزارا، ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے تھے۔ گھر میں بھی سب نے انہیں قبول کر لیا۔ رات کو نیلم بیگم نے انہیں ڈنر پہ انوائٹ کیا تھا اور وہ دونوں آئے ہوئے تھے۔ بار بار وہ دیکھتا تھا۔ رائمہ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ بظاہر تو وہ بالکل نارمل ہو گئی تھی، ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ رائمہ کی نگاہوں میں ابھی بھی ایک عجیب سی جلن ہوتی ہے۔ وہ جب جب منیزہ کو اس کے ساتھ دیکھتی ہے، بیٹا آج یہاں پہ رک جاؤ نا۔ نہیں مما، ہمیں واپس جانا ہے۔ لیکن ان کی بھرپور ضد پہ ان دونوں کو وہیں پہ رکنا پڑا۔ آدھی رات کو حاسق کے موبائل پہ میسج آیا۔ دیکھا تو رائمہ کا میسج تھا جو اسے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی۔ اس نے جواباً کہا کہ میں بالکل بھی نہیں آؤں گا، نہ میں تمہاری کسی قسم کی کوئی بات سننا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس نے دھمکی آمیز میسج بھیجا، اگر تم نہیں آؤ گے تو صبح میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے اور وجہ بھی تم ہی ہوگے۔ اور اس کی بات سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کیسے اس بے وقوف لڑکی کو سمجھائے کہ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے بار بار میسیجز کرنے پہ وہ غصے میں اٹھا، اس کے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں مجھے تم نے بلایا؟ وہ غصے میں گویا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، میں آج بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کے حاسق نے اسے خود سے دور کیا۔ میرے پاس آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی ہی مجھ سے محبت تھی تو کسی اور کے ساتھ تم بھاگ کے نہ جاتی۔ جب تمہیں دھوکہ ملا اس کے بعد تم جانتی ہو واپس تم میری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ مذاق سمجھا ہوا ہے کیا؟ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں منیزہ سے اور میں کسی قیمت پہ بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کی بات سن کے ایک دم سے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کے منیزہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ اسے بظاہر خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، منیزہ میری بات سنو۔ جلدی سے منیزہ کی طرف آیا، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ منیزہ سخت لہجے میں گویا ہوئی اور وہ جانتا تھا منیزہ شک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ منیزہ دیکھو میری بات سنو، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ وہ دوبارہ سے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ سارے راستے وہ گاڑی میں روتی رہی تھی اور وہ اسے صفائیاں دینے کی کوشش کرتا رہا، سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر آئے، جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دیکھو منیزہ، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اس نے مجھے کمرے میں بلایا تھا، وہ خود میرے پاس آئی تھی۔ اس نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا، خبردار۔ جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، وہ روتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ دیکھو میری بات سنو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اسے صفائی دینے لگا۔ وہ اگلے ہی لمحے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی، آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ ہی کے پاس واپس چلے جائیں گے۔
وہ روتے ہوئے اسے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے تمہیں بتایا نہیں ہے، میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں، تو تم کیوں فضول کی باتیں کر رہی ہو؟ نرمی سے اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے بولنے لگا تو وہ مزید رونے لگی تھی۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دینے لگا۔ دیکھو، میں واقعی میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، لیکن پہلے تو آپ آپی سے محبت کرتے تھے نا، وہ جب بھی آپ کو بہکائیں گی آپ بہک جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں کبھی بھی نہیں بہکوں گا، میں صرف اور صرف تمہارے ساتھ وفادار ہوں۔ ویسے بھی اس ویک کے لاسٹ پہ ہم لوگ لندن جا رہے ہیں۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب لندن جا رہے ہیں؟ 2 سال کے لیے لندن جائیں گے۔ میں نے اپنا بزنس وغیرہ وہاں پہ ہی سیٹ کیا ہوا ہے اور باقی مزید وہیں کنٹینیو کروں گا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ میں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تمہیں یقین ہے؟ میں صرف اور صرف تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ان سب لوگوں کو چھوڑ کے میں تمہیں دور لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی اور 1 ہفتے بعد ہی وہ دونوں لندن کی سرزمین پہ قدم رکھا۔ اس کے کندھے پہ سر ٹکائے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان عمروں کا فرق تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ یہ ایک حادثہ تھا، ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس حادثے کی بنا پہ وہ شخص کی زندگی میں شامل ہوئی، مگر اب دونوں کو احساس ہوا تھا گویا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ انہوں نے ساتھ زندگی گزارنی تھی، ہر لمحہ ساتھ